بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے مسلمانوں، رمضان بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کی خاص تیاریاں جن سے آپ اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں، اپنی دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں، تو اس ویڈیو کو پورا اور اینڈ تک آپ دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ اپنے کمرے کو ترتیب دے کر تھوڑا سا بدلیں اور اس کو صاف کر لیں۔ اپنی نمازوں کے لیے کپڑے دھو لیں، جائے نماز دھو لیں اور ان سب کو خوشبو لگا دیں۔ اپنے کمرے میں ایک چھوٹا سا کونا عبادت کے لیے بنا لیں، چاہے کمرہ چھوٹا اور تنگ ہی کیوں نہ ہو۔ نماز کے کپڑے، جائے نماز اور قرآن مجید اس کونے میں رکھ دیں اور اسی جگہ میں اللہ کو پکاریں اور یہ گریہ زاری کریں تاکہ وہ جگہ آپ کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے۔ رمضان کے ہر ہفتہ میں حج و عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہفتہ میں ایک دن یا زیادہ مقرر کر کے فجر پڑھ کر سورج کے طلوع ہونے تک دعا اور تسبیح و استغفار قرآن کی تلاوت کرنے سے آپ کو مقبول حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ ایک سیونگ باکس بنا لیں اور اس پر رمضان سیونگز لکھ لیں اور اس میں ہر روز پیسہ کی مناسب مقدار ڈالتے جائیں اور اسے اچھے کاموں میں لگائیں، جیسے عید کے کپڑے، یتیموں کو افطار وغیرہ کرانے میں لگا دیں۔ کوئی سورہ جو آپ کو پسند ہو اور آپ کو محسوس ہو کہ وہ آپ کے دل سے بہت قریب ہے، آپ اس کے حفظ کے لیے اللہ سے عہد کر لیں تو آپ کو اس کی فضیلت والے مہینے میں بہت بڑا اجر ملے گا۔ کثرت سے استغفار کریں، اپنی حاجات استغفار سے شمار کر کے مانگیں، مثلا اللہ آپ کو صالح اولاد عطا فرمائے یا آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، یا اور بہت چیزیں ہیں جن کا حل صرف استغفار سے ہے، اور استغفار کو عام بنائیں، اس کا ذکر کریں۔ 3 بھائیوں یا دوستوں کے لیے دعا روزانہ مخصوص کر لیں، یعنی روزانہ مثلا فلاں فلاں اور فلاں کے لیے دعا کریں اور ان سے بھی درخواست کریں کہ وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں، تو پھر آپ اس کا اچھا نتیجہ اور اثر آخر رمضان میں خود دیکھ لیں گے کہ فرشتے بھی آپ کے لیے وہی اعمال لکھ دیں گے۔ ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہر روز کسی مفلس خاندان کو اپنے افطار میں شریک کر لیں، وہ اس طرح کہ اپنے کھانے کی مقدار کو بڑھا دیں اور انہیں اطلاع کر دیں کہ ان کا افطار آپ کی طرف ہے، تو اس سے اچھی بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن پاک کی خوب تلاوت کے ساتھ یہ نیت کرنے سے کہ آپ 3 ختم کریں گے، تو اگر نہ بھی ہو سکے تو بھی نیت کی وجہ سے قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، تو رمضان میں تو اجر کتنے گنا ہوگا، لہٰذا موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ہر روز کچھ رقم رکھ چھوڑیں اور ہر 10 دن میں کسی یتیم کو صدقہ و خیرات کر دیں۔ اچھی مناسب رقم کی مقدار ہر روز اس فضیلت والے مہینے میں ان خواہشات کے لیے جوڑ رکھیں جن کو پورا کرنے کی نیت رکھتے ہیں آپ۔ اے اللہ، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان کو زندگی کا موقع سمجھیں اور اس ماہ خیر کو غنیمت سمجھیں۔ پس دنیا تو فانی ہے اور ہر چیز فانی ہے اور سوائے اعمال کے ہرگز کچھ باقی رہنے والا نہیں۔ جزاک اللہ۔ رمضان کریم مبارک تمام مسلمانوں کو۔